درس فی احکام الانفال والغنیمۃ والفیء، سورۃ الانفال، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء سید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال يبين تعالى تفصيل ما شرعه مخصصا لهذه الأمة الشريفة من بين سائر الأمم المتقدمة بإحلال الغنائم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، اللہ ان چیز کی تفصیل بیان فرماتے ہیں جو اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ انعام فرمایا ہے ساری امتوں میں سے، کہ اللہ نے آپ کی امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا ہے۔ والغنیمت ہی المال الماخوذ من الکفار، غنیمت کہتے ہیں اس مال کو جو آپ نے کافروں سے لڑ کے لیا ہے۔ بِإِيجَافِ الْخَيْلِ وَالرِّكَابِ، کہ آپ نے گھوڑے دوڑائے، سواریاں دوڑائیں، جنگ لڑی۔ وَالْفَيْءُ مَا أُخِذَ مِنْهُمْ بِغَيْرِ ذَلِكَ، اور مال فیء اس کو کہتے ہیں جو بغیر جنگ، بغیر لڑائی، بغیر مشقت کے اللہ عطا فرمائیں۔ كَالْأَمْوَالِ الَّتِي يُصَالِحُونَ عَلَيْهَا أَوْ يُتَوَفَّوْنَ عَنْهَا فَلَا وَارِثَ لَهُمْ، یا تو اس سے مراد وہ مال ہوتے ہیں جیسے تمہاری ان سے سلو ہو گئی اور ان بغیر جنگ کے ہتھیار ڈال دیے، یا ایسا مال ہوتا ہے جس کا وارث ہی کوئی نہیں ہے۔ والجزیۃ والخراج ونحو ذلک، هذا مذهب الامام الشافعی رحمہ اللہ فی طائفۃ من علماء السلف والخلف۔ یہ قول جو ہے امام شافعی رحمۃ اللہ، ان کے ساتھ اور بھی بہت علماء ہیں۔ وَمِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ يُطْلِقُ الْفَيْءَ عَلَى مَا تُطْلَقُ عَلَيْهِ الْغَنِيمَةُ وَبِالْعَكْسِ أَيْضًا، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ لفظ غنیمت جو ہے فے پر بھی اطلاق ہوتا ہے، اور فے کا لفظ جو غنیمت پر بھی اطلاق ہوتا ہے، ایک دوسرے پر اطلاق جائز ہے۔ وَلِهَذَا ذَهَبَ قَتَادَةُ عَلَىٰ أَنَّ هَٰذِهِ الْآيَةَ نَاسِخَةٌ لِآيَةِ الْحَشْرِ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ۔ اس لیے حضرت قتادہ فرماتے تھے کہ یہ آیت مبارک جو ہے اس کے لیے ناسخ ہے، جو سورۃ الحشر کے اندر اللہ نے فرمایا ما أَفَاءَ اللَّهُ، جو اللہ نے تمہیں دیا بغیر لڑائی کے، عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ، قَالَ فَنَسَخَتْ آیَةُ الْأَنْفَالِ ذَلِكَ، تو اس کو آیت الانفال سے منسوخ کر دیا۔ وَجَعَلَتِ الْغَنَائِمَ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ لِلْمُجَاهِدِينَ وَخُمْسًا مِنْ هَٰؤُلَاءِ الْمَذْكُورِينَ، تو اب غنائم جو ہیں ان کے 4 حصے جو ہیں وہ مجاہدین میں تقسیم ہوں گے، اور 5واں حصہ جو ہے اللہ کے رسول، ذوی القربہ، یتامہ، مساکین اور مسافروں کو۔ یعنی یہ حکم آ گیا انفال میں۔ اور اس کے بعد هذا الذي قاله بعيد لأن هذه الآية نزلت بعد وقعة البدر وذلك في بني النذير، ولا خلاف بين علماء السير والمغازي كاتبة
اب مفسر فرماتے ہیں کہ یہ کہنا کہ یہ سورۃ الانفال اس کی ناسخ ہے، یہ بات کچی بات ہے، یعنی اس کا راجح قول نہیں ہے، جو کہ یہ آیت بدر میں نازل ہوئی ہے اور مال فے کا تعلق بنو نذیر سے ہے۔ جب حضور پاک نے یہودیوں کے قلعوں کا محاصرہ کیا تھا تو ان میں تو بہت بڑا فرق ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ان بنی النذیر بعد بدر، وہ بنی نذیر کا واقعہ جو ہے وہ بدر کے بعد کا ہے۔ وہذا امر لا یشک فیہ ولا یرتاب، اس میں کوئی شبہ نہیں، کوئی شک نہیں کہ بدر کا واقعہ پہلے ہے، بنو نذیر کا واقعہ اس کے بعد میں ہے۔ فمن یفرق بین اموال الفیء والغنیمۃ یقول تلک نازلت فی اموال الفیء وهذه في الغنائم ومن يجعل امر الغنائم الفیء راجعا الى رأی الامام یقول لا منافاة بین آیت الحشر و بین التخمیس۔ کہتا ہے کہ بعض علماء فرماتی ہیں کہ یہ غنائم میں ہے، اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ امام کی رائے پر ہے، کوئی جھگڑے والی بات ہی نہیں ہے کہ آیت الحشر ہو یا یہ آیت التخمیس ہو، امام کی رائے ہے جیسے فرمائیں۔ فقوله تبارک و تعالی وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ تَوْكِيدٌ لِلتَّخْمِيسِ كُلَّ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ حَتَّى الْخَيْرَ، کہ لازمی اس کا 5واں حصہ نکالا جائے گا ہر چھوٹی بڑی چیز کا، حتیٰ کہ دھاگا بھی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح اگر سلائی کی گنے سوئی بھی کیوں نہ ہو، وہ بھی حصے میں حساب میں آئے گی۔ فرمایا وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غُلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، جو آدمی خیانت کرے گا مال غنیمت پہ، پھر وہ قیامت والے دن آئے گا، پھر اس کو پوری پوری اللہ سزا دیں گے۔ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ اختلف المفسرون ها هنا وقال بعضهم لله نصيب من الخمس يجعل في الكعبة، بعض علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کا بھی حصہ ہے، اور اللہ کا جو حصہ ہے وہ اللہ کے گھر پہ یعنی کعبۃ اللہ پہ خرچ کیا جائے گا۔ قال ابو جعفر الرازی الربیعی ان بالآلیۃ الریاحی قال كان رسول الله يؤتى بالغنیمۃ فيخمسها على خمسة، حضور پھر اس کو 5 حصے بناتے، وتكون 4 أخماس لمن شهدها، 4 حصے ان کے تھے جو مجاہدین تھے۔ ثم يأخذ الخمس فيضرب بيده فيه، پھر خمس میں سے جتنا آپ خود رکھتے وہ بھی رکھ لیتے، فيأخذ من الذي قبض، یعنی اتنا اٹھا جو ہاتھ میں ہے بس وہی رکھ لیا۔ كفره فجعله للكعبة وهو سهم الله، اور اللہ کا حصہ جو ہے وہ اللہ کے گھر پہ خرچ فرماتے۔ ثم يقسم باقی اعلی 5 يسمى سهم للرسول، 5 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، ایک حضور کے لیے اور سهم للقربى رشتہ داروں کے لیے، اور سهم لليتامى، ایک حصہ یتامہ کے لیے، اور سهم للمساکین مسکینوں کے لیے، اور سهم لابن السبیل مسافروں کے لیے۔ فقال آخر ذکر اللہ ہاؤن استفتاح کلام للتبرک، بعض علماء فرماتے ہیں اللہ کا نام تو تبرک کے لیے ہے، اللہ کو کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے یہ صرف وَالسَّعْمُ لِرَسُولِهِ، البتہ آپ کے پیغمبر کا حصہ دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں بعض رضی اللہ عنہ کان سمیدہ بعث سریۃً فغنموا، اگر آپ کسی لشکر کو بھیجتے اور ان کو فتح نصیب ہوتی، مال غنیمت لے کے آتے، تو حضور پاک ان کو 5 حصوں میں تقسیم فرماتے، پھر اس کو 5 حصوں میں تقسیم کرتے۔ ثم قال واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول فان لله خمسه مفتاح الكلام لله ما في السماوات وما في الارض وجاء سام الله وسام الرسول واحدا، اب نبی پاک کا جو حصہ ہے وہ اور اللہ کی گویا کہ ایک ہی حصہ ہے، اللہ کو کسی چیز کی الگ ضرورت نہیں ہے۔ وہکذا قال ابراہیم النخعی والحسن محمد بن حنفیہ والحسن البصری والشعبی وعطاء بن ابی رباح وعبد اللہ بن برید وقتادہ ومغیرہ وغیر واحد ان سهم اللہ ورسولہ واحد، اللہ کے رسول کا جو حصہ ہے وہ ایک ہے، 2 نہیں۔ ويؤيد هذا ما رواه الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي بإسناد صحيح عن عبد الله بن شقيق عن رجل قال أتيت النبي وهو بوادي القرى وهو يعرض فرسا،
فقلت يا رسول الله ما تقول في الغنيمة؟ فقال لله خمسها وأربط خماسها للجيش. قلت فما أحد أولى به من أحد؟ قال لا ولا السام تستخرج من جيبك ليست أنت أحق به من أخيك المسلم. تو کہتے ہیں میں نے حضور سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے اسی طرح ہے کہ 4 حصے مجاہدین میں ہوں گے اور 5واں حصہ اللہ نے میرے ہاتھ میں رکھا ہے اور پھر میں اس کو 5 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. یہ تمہاری جیب سے نہیں نکل رہا، یہ تو اللہ کا حکم ہے. وقال بجري حدثنا ابن موسى قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ابان الحسن قال اوصل حسن بالخمس من ماله وقال راضي من مالي بما رضي الله لنفسه. اس روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت حسن نے وصیت کی تھی کہ میرے مال کا 5واں حصہ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں تقسیم کیا جائے، اور ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ جس تقسیم پر اللہ کا حکم ہے، اللہ راضی ہے، میں بھی اسی پہ راضی ہوں. ثم اختلف قائلوا هذا القول فروى علي بن عباس قال كانت الغنيمة تخمس على 5 أخماس، 5 حصے. فأربعة منها بين من قاتل عليها، 4 حصے ان کے لیے ہیں جنہوں نے جہاد کیا ہے. وخمس واحد يقسم على 4 أخماس، اور ایک خمس جو ہے پھر اس کے بھی 4 حصے بنائے جائیں گے، کیونکہ اللہ نے بیان فرما دیا ہے فَارِبْهُ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ فَمَا كَانَ اللَّهُ وَلِلرَّسُولِ، اور جو اللہ کے رسول کے لیے ہے فَهُوَ لِقَرَابَةِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضور کے رشتہ داروں کے لیے ہے. ولم يأخذ النبي من الخمس شيئا. وقال رياض حدثنا أبي قال حدثنا أبو معمر المنكري قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة في قوله واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله ومن الرسول قال الذي لله تبارك وفلنبيه. اللہ کا نام تو تبرک کے لیے ہے نا، جو تو وہ اللہ کے پیغمبر کا ہے. والذي للرسول، اور جو حضور کے نام کا ہے، آپ کے اہل بیت کے لیے ہے، گھر والوں کے لیے ہے، لازواجہ. وقال عبد الملك بن ابي سليمان عطاء بن ابي رباح قال خمس الله والرسول واحد. اللہ کے رسول کا حصہ جو ہے نا وہ ایک ہے. يحمل عنه منه ويضع فيما يشاء، جہاں چاہے حضور خرچ فرمائیں. وهذا أعم وأشمل وهو يتصرف في الخمس الذي جعله الله له. اللہ نے جو آپ کے لیے خمس بنائے اس میں بھی آپ کو اختیار ہے، جہاں چاہے صرف کریں. وَيَرُدُّ فِي أُمَّتِهِ كَيْفَ، اپنی امت کے غریبوں میں پھر تقسیم کر دیں. ويشهد لهذا ما رواه الإمام أحمد حيث قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن أبي إسلام الأعرج المقدام بن معدي كرم الكندي أنه جلس مع عبادة بن الصامت وأبي الدرداء والحارث بن معاوية الكندي رضي الله عنهم فتذاكروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابو الدرداء لعبادة يا عبادة كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة كذا وكذا في شأن الأخماس. فقال عبادة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة إلى بئير من المغنم سلا بهم في غزوة إلى بئير من المغنم فلما سلم قام رسول الله وتناول وبرت بين أنملته فقال إن هذه من غنائمكم وإنه ليس لي فيها إلا نصيبي معكم والخمس مردود عليكم. فرماتی ہیں کہ ہم بیٹھے تھے باتیں کر رہے تھے تو ہم نے حضرت عبادہ بن صامت سے پوچھا کہ حضور پاک نے غنیمت کے بارے میں کیا فرمایا ہے. انہوں نے فرمایا کہ حضور نے ایک دفعہ ایک غزوے میں تشریف لے آئے، اِلَى بَئِيرٍ مِّنَ الْمَغْنَمِ، یعنی غنیمت کے مال میں سے ایک اونٹ کو ذبح کر کے پکایا گیا.
فلما سلم قام رسول اللہ والا، اب آپ نے اس کی جو اون تھی نا وہ اپنے انگلیوں پہ لی اور فرمایا دیکھو ان هذه من غنائمکم، یہ تمہاری غنیمت کا مال ہے، وانه ليس لي فيها الا نصیبی معكم، میرے لیے اور نہیں ہے، وہی میرا بھی حصہ ہے جو 5واں اللہ نے معین کیا، اور پھر وہ 5واں حصہ جو وہ بھی مردود نہ لے گا، وہ بھی میں تمہارے اوپر خیرات کر دیتا ہوں۔ فأدوا الخير المخي، ہر چیز دیا کرو چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، وأكبر من ذلك وأصغر، ولا تغلوا فإن الغلول آر ونار على أصحابه في الدنيا والآخرة، مال غنیمت کے کبھی خیانت نہ کرنا، جو کہ خیانت کرنا جو ہے یہ عیب بھی ہے اور قیامت میں جہنم کی سزا بھی ہے۔ آر ونار وجاهدوا الناس في الله القريب والبعيد ولا تبالوا في الله لومة لائم، اللہ کے لیے جہاد کریں، چاہے قریب ہے کوئی رشتہ دار ہے یا دور کا ہے، اور اللہ کے راستے میں کسی ملامت کی پرواہ نہ کریں۔ واقیموا حدود اللہ فی السفر والحضر، اللہ نے جو حدود معین کی ہے، جو احکام دیے سفر اور حضر ہر جگہ قائم کریں۔ وجاہدوا فی اللہ فإن الجہاد باب من ابواب الجنہ، اللہ کے نام پہ جہاد کیا کریں کیونکہ جہاد جو ہے یہ جنت کے دروازہ ہے۔ عظیم ینجی اللہ بہ من الہم والغم، اور جہاد کرنے سے اللہ تبارک و تعالی مجاہدین کو ہر ہم اور غم سے بھی نجات دیتے ہیں۔ وهذا حدیث حسن عظیم ولم ارہ فی شیء من الکتب الستہ من هذا الوجہ، ولكن روى الامام احمد ايضا وابو داود والنسائي من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله بن عمرو عن رسول الله نحوه في قصة الخمس والنهي عن الغلول الخيانة، وأن عمرو بن عمرو صلى بهم إلى بعير من المغنم، آپ نے نماز پڑھی، فلما سلم اخذ وبرة من هذه فقال لا يحل لي من غنائم مثل هذا الا الخمس، آپ نے ایک تھوڑی سی اس کی اون اٹھائی، پر اتنا بھی میرے لیے حلال نہیں ہے مگر وہ جو اللہ نے معین فرمایا ہے، اور پھر وہ جو مجھے اللہ نے 5واں حصہ دیا وہ 5واں بھی پھر میں 5 پہ تقسیم کر دیتا ہوں۔ وَكَانَ مِنَ الْغَنَائِمِ شَيْءٌ يَسْتَفِيهِ لِنَفْسِهِ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ أَوْ فَرْسٌ أَوْ سَيْفٌ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، اب مفسر فرماتا ہے کہ حضور پاک اللہ نے یہ بھی اختیار دیا تھا کہ مال غنیمت میں سے اپنے لیے آپ جو چاہیں چن لیں، کسی غلام کو آپ پسند کرتے ہیں، باندی کو پسند کرتے ہیں، اسی طرح آپ کو کوئی گھوڑا پسند ہے، کوئی تلوار پسند ہے، آپ لے سکتے ہیں۔ کما نص علیہ محمد ابن سیرین وعامر الشعبی بہذا ذلك اکثر العلماء، وروى الامام احمد الترمذی وحسنه عن باز ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفل سیفه ذا الفقار یوم بدر وهو الذی رأى فیہ الرؤیا یوم احد، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تلوار بدر والے دن جس کا نام ذوالفقار تھا، اور حضور نے خواب بھی دیکھا تھا احد سے پہلے کہ تلوار ٹوٹ گئی، تو مانا یہ تھا کہ آپ کے صحابہ شہید ہوئے۔ وَأَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ صَفِيَّةُ مِنَ صَبِيَّةِ، کہ بی بی صفیہ جو ہیں وہ بھی یعنی جنگ خیبر میں وہ قید ہو کے آئیں۔ رواه ابو داود وفي سنن ورواه ايضا باسناد ابن سعيد ايضا عن يزيد بن عبد الله قال كما كنا بالمربد دخل رجل معه قطعة أديم، ہم ایک جگہ بیٹھے تھے جہاں جانوروں کا باڑا تھا، ایک آدمی اس کے پاس چمڑے کا ایک ٹکڑا تھا، فقرأناها فإذا فيها، اس پہ لکھا ہوا تھا من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى، یعنی آپ کی طرف خط الى بنی زہیر ابن قیش انکم ان شہدتم لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقمتم الصلاة وآتیتم الزکاة وأدیتم الخمس من المغنم
والسهم النبي صلى الله عليه وسلم والسهم الصفي أنتم آمنون بأمان الله ورسوله فقلنا من كتب لك هذا فقال رسول الله صلی اللہ. تو حضور نے اس میں یہ لکھا تھا کہ اگر تم کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جاؤ اور اللہ کی توحید اور میری رسالت کا اقرار کر لو، نمازیں قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، خمس ادا کرو غنیمت کے مال میں سے، اور حضور کا حصہ جو ہے وہ بھی ادا کریں، تو اللہ کی طرف سے تم آمنون بأمان اللہ، اللہ کی طرف سے تمہیں امان ہے، اللہ کے رسول کی طرف سے بھی تمہیں امان ہے. ہم نے اس سے پوچھا یہ کس نے لکھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. قال هذه احاديث جيدة تدل على تقرير رسوله ولهذا جعل ذلك كثيرون من الخصائص له صلوات الله وسلامه عليه والله أعلم.